یہ لے لیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ صرف کیا قرآن کا ترجمہ پڑھنا کافی ہے یا عربک بھی پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں اصل تو عربک ہے، پھر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، تو عربک کی اپنی ایک برکات ہیں، اور حقیقتاً تو قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، اس کو تو لازم آپ پڑھیں، اس میں برکت زیادہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ ترجمہ بھی پڑھیں اور تفسیر بھی پڑھیں۔ ترجمہ کافی نہیں ہے، پھر تفسیر بھی ساتھ میں آپ ملائیں۔ میری یوٹیوب پہ تفسیر ہے تدبر قرآن، یہ کیو ٹی وی پہ میں نے ریکارڈ کی تھی، کیو ٹی وی والوں نے ڈالی ہوئی ہے، اس کو آپ دیکھنا شروع کریں ایپیسوڈ 1 سے، لازم اس میں قرآن بھی پڑھا گیا ہے، ترجمہ بھی ہے، تفسیر بھی ہے، آپ غور سے سنیں اور بعد میں قرآن کو عربک پڑھیں، ترجمہ تفسیر کو ذہن میں لائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، لیکن ضرور ترجمہ اور تفسیر پڑھیں عربک کے ساتھ۔ ایک انہوں نے کہا کہ اسکول کے بچوں سے اسکول کی صفائی کروانا جبکہ یہ ماسی وغیرہ وہاں پر نہ ہو کیسا ہے؟ دیکھیں شرعاً جائز نہیں ہے، کبھی کبھار ایسا ہو کہ چلو تھوڑی بہت ایک ہفتہ صفائی جسے منا لیتے ہیں، یا مہینے میں ایک دفعہ سارے بچے ٹیچرز مل گئے، گنجائش نکلے گی، وہاں بچے پڑھنے کے لیے آئے ہیں، صفائیاں کرنے کے لیے نہیں آئے۔ یہ اسکول کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں پر ماسی رکھے یا کوئی ایسا ذمہ دار وغیرہ رکھے، وہ صفائی کرے گا، بچوں کو اس کام کے لیے یوز نہیں کرنا چاہیے، اور جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ کبھی کبھار جیسے میں نے کہا چل جائے گا، لیکن ڈیلی بیسس کے اوپر یا اپنا وہ پیسہ بچانے کے چکر میں ہوں گے کہ چھوڑو کون رکھے، بچوں کو یوز کرتے رہو، اور ان میں بھی زیادہ تر غریبوں کے بچے استعمال ہو رہے ہوں گے۔ متوسط طبقہ یا اعلیٰ طبقہ یا کسی بڑے منصب والے کا بچہ اس میں تو جرات ہی نہیں کریں گے، اس کو تو سائیڈ میں بٹھا دیں گے۔ غریبوں کے بچے بیچارے، مزدوروں کے بچے، وہ صفائیاں کر رہے ہوں گے، ان کے لیے حقارت کا پہلو بھی ہے، ان کے لیے ایک ان کی عزت نفس بھی مجروح، یونیفارم بھی گندا، وہ اس لیے پڑھنے کے لیے کوئی آئے تھے، تو بہرحال یہ بالکل غلط رویہ ہے، اس چیز کو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی۔ بہن نے جو فرمایا کہ بھائی نے کہا 4 لاکھ مجھے دو، میں دکان تمہیں ٹھیکے پہ دیتا ہوں، یا جو بٹے کا لفظ انہوں نے شاید استعمال کیا، اور اس سے کرایہ تم 6 ماہ یا 6 سال پتہ نہیں کیا کہا، وہ کرایہ تم لیتی رہنا، اور وہ میرا پیسہ لے کے اس سے پلاٹ خرید لیا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں معاہدہ ہی غلط ہے، بالکل یہ بالکل غلط ہے، وہ یہ قرضے کی حیثیت رکھتا ہے، اس سے کوئی انویسٹمنٹ کوئی کی ہے اس نے تو کہا یہ مجھے دے دیں، اس قرض کے اوپر آپ کو نفع دیتا رہوں گا، اور بعد میں آپ کو پیسہ بھی واپس لوٹائے گا، تو یہ قرض کے اوپر نفع ہے جو بالکل سودی معاہدہ تھا، وہ تو گناہگار ہوا، آپ بھی گناہگار ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور فوراً سے پیشتر کہیں میرا پیسہ مجھے واپس کرو۔ دوسرا یہ کہ پلاٹ میں آپ کی انویسٹمنٹ شمار نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے ادھر انویسٹمنٹ کے لیے اس قصد و ارادے سے کوئی دیا، اس نے اگر اس سے کوئی بھی پیسہ لیا وہ قرضہ ہے، قرضے سے وہ جو لے گا وہ اس کی ملکیت ہوگی، آپ کی نہیں ہوگی۔ قرض کی تعریف علیحدہ ہوتی ہے، اور اگر انویسٹمنٹ کے لیے آپ دیتے ہیں جس کو شرکت کہا جاتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، اس کے لیے باقاعدہ شرکت کا معاہدہ ہوتا ہے۔ آپ نے تو قرض دیا ہے اور قرض پہ بھی سود لینے کا ارادہ کیا، اب وہ آپ کی خالی یہ کہ چلو یہ میں سود نہیں لیتی، اس میں حصہ ملا لیتی ہوں، یہ اب ملنے کے بعد آپ کی نیت کوئی کام نہیں کرے گی، نیت عمل سے پہلے ہوتی ہے۔ لہٰذا پلاٹ تو بھائی کا ہے، وہ اگر اس کو سیل کرے گا جتنا پروفٹ وغیرہ ہوگا وہ اس کا ہوگا، لیکن آپ فوراً سے پیشتر اپنا پیسہ اس سے واپس لیں، اور یہ معاہدہ بالکل غلط ہے۔ اس دوران اگر وہ کوئی نفع دینا بھی چاہے دکان کا تو بالکل نہ لیں کہ وہ نفع لینا آپ کے لیے حرام تھا، اور جو آپ نے معاہدہ کیا تھا اس پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا واجب ہے۔ ایک چلیں پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن جی وہ میں نے کال کی تھی کہ مطلب بندے کے پاس ایک چیز ہوتی ہے تو دوسرا بندہ مانگتا ہے تو وہ ویسے جھوٹ بول دیتا ہے اس کے پاس ہوتی ہے، اس کے لیے کیا حکم شرع ہے؟ یعنی دینے سے بچنے کے لیے جھوٹ بول دینا نا؟ ہاں جی جھوٹ بول دیتا ہے میرے پاس نہیں۔ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا بہن، اچھا پہلے کال اور مزید ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن بھائی میں نے پہلے سے کال کی ہوئی، آپ کو مسئلہ بتایا؟ جی بتائیے، دوبارہ بتائیے، اب آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہی ہیں، آن ایئر ہیں آپ، ٹھیک ہے بیان کیجئے۔ انہوں نے مجھے ڈیورس دی ہوئی ہے 4 سال سے۔ شوہر نے؟ اور کتنی طلاقیں دی ہیں؟ ہاں جی 5 دفعہ۔ 5 دفعہ، ٹھیک ہے، اور مجھے زبردستی رکھا ہوا، میں نہیں جانا چاہتی۔ مطلب کیا زبردستی کیا کہہ رہے ہیں، لے جانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں میں ان کے ساتھ ہی رہتی ہوں، ان کے گھر میں ہی ہسبینڈ کے۔ بس ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں پھر آپ کو انشاءاللہ۔ ایک مختصر سا آپ بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہن نے پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ لینڈ ڈراپ ہو گئی۔ ایک بہن نے فرمایا کہ ان کا بچہ کہیں مدرسے میں جاتا ہے، وہ ہاسٹل میں رہتا ہوگا،
حفظ کر رہے ہیں تو وہ لوگ کپڑے بھی دیتے ہیں، صابن اور دیگر کھانا پینا وغیرہ دیتے ہیں، تو یہ کہتی ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ زکوٰۃ کا ہے یا غیر زکوٰۃ کا ہے، تو ہمارا بچے کا اس کو لینا کیسا ہے؟ دیکھیں جو نابالغ بچہ ہوتا ہے، اگر آپ کا وہ بچہ نابالغ ہے تو نابالغ بچے کی مالی حیثیت کا تعین والد کی مالی حیثیت سے ہوتا ہے۔ اگر باپ غنی ہے تو بچہ بھی غنی کہلائے گا، اگر باپ شرعی فقیر ہے تو نابالغ بچہ بھی شرعی فقیر کہلائے گا۔ تو اگر آپ کے ہسبینڈ فرض کر لیں ان کے وہ نصاب کے مالک نہیں ہیں جو زکوٰۃ کا نصاب ہوتا ہے، تو پھر تو آپ کے بچے کے لیے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے، وہ جو کچھ استعمال کر رہے ہیں وہاں سے مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ لوگ ماشاءاللہ درمیانے درجے کے یا اعلیٰ درجے کے ہیں اور یعنی نصاب کے برابر آپ کے پاس چیزیں ہیں تو بچہ آپ کا غنی کہلائے گا، اور غنی کے لیے زکوٰۃ لینا منع ہے، زکوٰۃ کا مال کھانا منع ہے۔ اب ایسی صورت میں آپ مدرسے والوں سے رجوع کر لیں، ان سے تھوڑا سا تسلی حاصل کر لیں، کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی زکوٰۃ مدرسے میں دیتا ہے تو وہ بچوں پہ خرچ کرنے سے پہلے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شرعی ہیلہ کر لیتے ہیں، یعنی مدرسے والے شرعی ہیلہ کرنے کے بعد پھر وہ مدرسے کے تمام بچوں پہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ پھر جب شرعی ہیلہ کر لیتے ہیں تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، جس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک شرعی فقیر کو وہ رقم دے دیتے ہیں کہ تمہیں ہم نے مالک کیا، زکوٰۃ ادا ہو گئی، پھر وہ ادارے کو دے دیتا ہے کہ اب میں توفتاً دیتا ہوں، آپ اس کو استعمال کر لیجئے، تو پھر وہ ہر قسم کا بچہ اس کو استعمال کر سکتا ہے، سید ہوں غیر سید ہوں، غنی ہو غیر غنی ہو، سب کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہاں ایسی احتیاط نہیں ہوتی بلکہ یہاں چندہ لیا اور براہ راست، تو پھر غنی کے بچے کے لیے کھانا منع ہوگا۔ تو آپ تھوڑا سا مدرسے سے معلوم کر لیں، اور اگر خدا نخواستہ اس طرف توجہ نہیں تو توجہ دلا دیں، ورنہ اپنے بچے آپ کا اگر آپ غنی لوگ ہیں تو آپ کے بچے کا زکوٰۃ کا مال کھانا شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ ایک مزید کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کی موت جادو یا تعویذ سے ہوئی، قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔ اچھا، یہ فلاں کی موت، ٹھیک ہے جی، نماز کی نیت باندھتے ہوئے جو ہم کہتے ہیں منہ کعبہ شریف کی طرف، یہ لفظ ساتھ شریف کہنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور کل شریف جو ہم قرآن کریم کی کوئی بطور وظیفہ پڑھتے ہیں، ہر دفعہ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، میرا سوال یہ تھا جی جی کہ شب برات میں جو مغرب کے بعد 6 رکعت نوافل ہوتے ہیں، تو اس کی جماعت کے ساتھ کروانا کیسا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیونکہ ہماری مسجد میں اس کو لے کے فتنہ پھیلا ہوا ہے نا امام۔ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ، میں بالکل عرض کرتا ہوں۔ یہ کویسچن کیا تھا کہ اگر کوئی کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے، اس شخص کے پاس موجود ہے لیکن پھر بھی جھوٹ بول دیتا ہے میرے پاس نہیں ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جھوٹ بولنا تو اس سلسلے میں بالکل جائز نہیں ہے، چاہے وجہ کوئی بھی ہو، صراحتاً جھوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے، گناہگار ہوگا۔ لیکن بعض صورتوں میں ہو بھی سکتا ہے، وہ میں بتاتا ہوں۔ اس ایسی صورت میں کہ جب کچھ ہم سے چیز مانگتا ہے، بعض معقول وجوہات کی بنا پر آپ توریہ کر سکتے ہیں۔ توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا کچھ سمجھے، آپ کچھ اور الفاظ ادا کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کے زو معنی بات جس کو کہتے ہیں کہ صراحتاً جھوٹ بھی نہ ہو اور سامنے والا جو ہے وہ سمجھے اس کے پاس چیز نہیں ہے۔ وہ معقول وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ مثال کے طور پہ اس کو مانگنے کی عادت ہے، ہر ایک سے مانگتا رہتا ہے، یا پھر یہ کہ لے جاتا ہے چیزیں ادھار مانگ کر اور پھر واپس نہیں کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، اور بہت ساری، یا ایسا شخص ہے کہ جو فاسق و فاجر ہے، اس کو دیں گے تو آپ کی چیز کا مس یوز کرے گا، غلط استعمال کرے گا، یا پھر فرض وہ بدعقیدہ شخص ہے، جیسے بعض ہوتے ہیں ریلیٹیو میں ہوتے ہیں، آپ نہیں چاہتے کہ اس سے ہمارا رابطہ رہے، اسے آپ نے ٹالنے کے لیے، منع کرنے کے لیے اس طرح کیا، تو یہ پھر آپ زو معنی بات کہہ کے منع کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہے اور بوقت ضرورت ہی مانگ رہا ہے، مانگنے کی کوئی عادت بھی نہیں ہے، چیز موجود ہے، پھر آپ بخل میں یا اس چیز کی محبت میں مبتلا ہو کر اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کا ارادہ نہ کریں، بلکہ روک لیں ہاتھ کو، یہ شرعاً معیوب ہے اور آخرت میں آپ کے لیے پچھتاوے کا سبب بن سکتا ہے۔ صراحتاً جھوٹ کی صورت اس وقت بن سکتی ہے، اس میں بھی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں کوئی بھی ہیلے بہانے کریں گے تو ایسے بعض چپکو، ہم اس کو سطحی زبان میں کہتے ہیں چپکو، کہ وہ چپک جاتے ہیں، کہ وہ ہٹنے کا نام نہیں لیتے ہیں، ذرا بھی آپ زبانی بات کہیں تو کراس کویسچننگ کر کے آپ کو وہاں تک پہنچا دیں گے کہ آپ ہاں کہنے پہ مجبور ہو جائیں، اور خرابیاں وہی ہوں جو میں نے آپ کو بتائیں، کہ وہ اس کو دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈھنڈورا پیٹے گا، آپ کے راز ظاہر کر دے گا،
آپ کے بارے میں دوسروں کو کہے گا کہ ان کے پاس ہے تم ان سے پاس جاؤ، یعنی بہت زیادہ فتنہ فساد، آپ کے لیے مشکلات کے دروازے کھلیں، ایسی صورت میں صرف اور صرف اپنے آپ کو ایک بہت بڑے نقصان سے بچانے کے لیے، فتنوں سے بچانے کی نیت سے صراحتاً جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے۔ لیکن ہم نے جیسے عرض کیا کہ یہ بہت ہی کوئی مجبوری، سخت مجبوری کی صورت میں ہو تب، اور اس کے بعد بھی احتیاطاً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، کیونکہ بہرحال جھوٹ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن بعض صورتوں میں چل سکتا ہے، اور بہتر و افضل وہی ہے کہ ذو معنی بات کہیں جبکہ دینے میں شرعاً قباحت ہو، اور کوئی قباحت نہ ہو، دینا ہی وہاں پر شریعت کو مطلوب اور محبوب ہے، تو پھر اس کو روکنا یہ آپ کے لیے وبال آخرت بن سکتا ہے۔ ان دو تین صورتوں پہ توجہ رکھیے۔